إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ما أريد نہیں ارادہ کرتا منہم تو آٹے کولو من رزقن ارشادہ رب کسے رزق دا وما أريد أن يطعمون تے اللہ تو آٹے کولو خان دا ارادہ بھی نہیں کر دے یعنی رب کائنات تو آٹے کو رزق دا امیدوار بھی نہیں تے خان تے پین دا بھی امیدوار نہیں ان اللہ هو الرزاق بے شک اللہ خود رزاق ہے ذو القوت المتین تے بڑی طاقت والا مضبوط رب کائنات ہے سامعین محترم ہما قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام باسے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لاجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا قیامت کے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئی درود و سلام
امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رزق دے اندر فراوانی دے اسباب دے اج چوتھا جو ہے پچھلا جمعہ شرم و حیا دے حوالے دے نال ویلنٹائن ڈے دے حوالے دے نال 14 فروری نو ساڈے پاکستان دے اندر کچھ بدماش اور بغیرت قسم دے انسان جنہاں نو دیوس بھی اسلام کہتا ہے جڑے کسے دی ماں بہن نو پھول پیش کردے نے اگوں کڑیاں منڈیاں نو پھول پیش کردیاں نے او دے رد تے اور شرم و حیا دی عظمت دے کہ بے حیا بندے دی اللہ دے ہاں کی قدر ہے اور جدے نظر چ حیا ہے او دی کی قدر ہے۔ تو اس موضوع سے میں پچھلا جمعہ موقع بحال دے لحاظ نہ پڑھایا سی اور آج چوتھا جمعہ انشاءاللہ رجب کے اندر 27 رجب نو سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تو رحلت فرمائی اور ایسا حکمران گزرے ہے کہ جنہیں 19 سال سیاست کے اندر گزارے 19 سال خلافت کی تھی انہاں دی حکومت 19 سال رہی اور دنیا کا ادھا حصہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیتا ہے حتیٰ کہ پشاور بھی امیر معاویہ دی فوج نے فتح کیتا ہے۔ تو بہرحال دیتے ڈیٹیل نہ انشاءاللہ تعالی اگلا جمعہ قاری القرآن میری جماعت کے عظیم ترجمان حضرت مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب حافظہ اللہ انشاءاللہ تعالی آپ کو ساتھ فرمائیں گے۔ اگلا جمعہ سارے ساتھی نال دوست احباب کو لے کے تشریف لے آیا جی۔ قاری صاحب ماشاءاللہ ساڈے مرکز کے اندر پہلی دفعہ تشریف لے آ رہے ہیں جمعے کے سلسلے۔ تو بہرحال اس تو اگلا جمعہ انشاءاللہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت فضیلت مرتبت انہاں دا شان مقام انشاءاللہ تعالی میں بیان کروں اور جمعہ بڑا اہم ہوئے گا اور انتہائی اہم ہوئے گا۔ اس جمعے کے اندر بھی انشاءاللہ تو ہم دوست و احباب نے لے آ کے نال لینا ہے کیونکہ شیعہ تے ہے ہی ہے نے امیر معاویہ کی مخالفت کر دیں گے ساڈے کئی سنی مولوی بھی امیر معاویہ کی مخالفت تو انشاءاللہ انتہائی ٹاپک اہم ہوئے گا تو سارے ساتھی تشریف لے آیا جائے۔ تو میں باقی حصہ رزق میں فراوانی کے اسباب اس کے اندر اس تو قبل تقریباً 8 یا 9 اسباب میں بیان کر چکے ہیں۔ ایک اسباب یہ بھی نمبر 10 کہ صبح دی نماز جڑا انسان با جماعت پڑھتا ہے میرے محبوب نے انہاں واسطے برکت کی دعا کی تھی۔ فجر کی نماز جڑا انسان با جماعت پڑھتا ہے پیغمبر کی زبان نبوت تو انہیں واسطے برکت کی دعا ہوئی ہے کہ جنہیں واسطے پوری کائنات کا سردار دعا کر دے انہیں نالوں خوش قسمت انسان کائنات سے کون ہو سکتا۔ آئیے ساڑھی اکثر و بیشتر فجر کس لیے آگے کرتے ہیں اسی فجر کی نماز کی حفاظت نہیں کرتے فجر کی برکتاں نو سمیٹ کے نہیں فجر ساری رات فیس بک چلاتے ہیں بلکہ میں تو اگلے دن ویکھیا ہے مسجد کے بالکل سامنے کا ہے ساری رات جاگتے صبح کی اذان تو پہلے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے نو سوندے نے تے دروازہ بند ہوندا ہے کوئی سیدھے نماز پڑھنی نہیں ہوتا۔ نبی پاک نے کی فرمایا دنیا دا سب تو بدترین شخص ہوئے جڑا مسجد سے گوان رہ کے مسجد کے بعد اس کو بڑا بدترین شخص کوئی نہیں۔ اور 2 نمازاں نے ایک فجر ایک عصر
جگہ دے پیر فرماندے نے من صلی البردین داخل الجنہ، دنیا دے لوگوں جڑا دو ٹھنڈیاں نمازاں باجماعت پڑھدا ہے فجر دی تے عصر دی، میں محمد نو جنت دی ضمانت دینا وا، وہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو جائے گا۔ من صلی البردین، حدیث دے الفاظ سنو، من صلی البردین داخل الجنہ، جڑا بندہ ٹھنڈیاں دو نمازاں باجماعت پڑھدا ہے آقا فرماندے نے وہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہوئے گا۔ رب نے اس بندے کو حساب بھی نہیں لینا، اللہ نے اس بندے کو پوچھنا بھی نہیں۔ اے فجر تے عصر پڑھنے والا قیامت کے دن آئے گا، اللہ کہیں گے میرے بندے اور جنت کے دروازے کھلے نہیں، ڈائریکٹ ہی داخل ہو جا۔ نمبر 2، فجر دے ٹائم بھی فرشتیاں دی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے تے عصر دے ٹائم بھی چینج ہوتی ہے۔ جدوں فجر دے ٹائم فرشتے آندے نے تے ویندے نے بندہ نماز دے اندر کھڑا ہے، نماز دے اندر دی حاضری ہے تے عصر دے ٹائم میں فرشتے جاندے نے تے اللہ دے میرے بندے کی کردے سن؟ اللہ جدوں اسی گئے سن کل عصر ویلے گئے سا ادو بھی نماز ہی پڑھتا سی پیا تے اج فجر ویلے آئے ہاں ادو بھی نماز ہی پڑھتا سی پیا۔ یہ کتنی اہم نماز نے تو کہ فرشتیاں دے آن دا ٹائم کی اثر ہے، اثر ویلے کیوں بھی چینج ہوئی ہے، فرشتے آتے ہیں بندہ نماز سی تے جدوں سویرے فجر ویلے جاندے نے ادو بھی بندہ نماز سے اللہ کے ہاں تیری غیر حاضری نہیں لگتی۔ اللہ کنے کو اس بندے تے راضی ہوتے ہو جنہیں بارے کے فرشتے اچھے اللہ تے جا کے گواہیاں دین اللہ گئے تھا ادو بھی نماز پڑھتا سی، آئے سا پھر بھی نماز پڑھ۔ جی فجر سے بندہ غیر حاضر ہوئے تے غیر حاضری بولو، جی عصر چ بندہ فجر ویلے نیند بڑی ہوتی ہے تے عصر ویلے کام بڑے ہوتے ہیں۔ عصر ویلے کاروبار دا ٹائم ہوتا ہے، کاروبار چھڈنا بڑا مشکل ہے تے جیڑا بندہ اپنی دکان چھڑ دیتا ہے کاروبار چھڑ دیتا ہے، جگہ دے پیر فرماتے نے جدی عصر رہ گئی بوتیرا اہلہ و مالہ، او دا اہل بھی تباہ ہو گیا، او دا مال بھی تباہ ہو گیا۔ جدی فجر رہ گئی ہے، جڑا بندہ فجر دی نماز با جماعت پڑھتا ہے جگہ دے پیر فرماتے نے اللہ اس بندے نو زینت دی چادر چ لپیٹ لے اس بندے نو اس دن کوئی دنیا دی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور پھر فجر دیا برکتاں، فجر دیا دو سنتاں دے متعلق آقا نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا دنیا دے امیر ترین آدمی دنیا چ موجود نے، میرے ہاں امیر نہیں جنہیں کو دنیا دا مال ہے، بینک بیلنس ہے، فیکٹریاں نے، کارخانے نے، کلونیاں نے، ہاتھے نے، کوٹھیاں نے، زمیناں نے، مربے نے، میرے ہاں وہ مالدار نہیں۔ آقا فرماتے نے دنیا دا سب تو بڑا مالدار ہوئے جڑا فجر دیاں دو سنتاں پڑھتا ہے۔ یہ دو سنتاں پڑھنے والا ایک پاسے تے دنیا دا سارا مال ایک پاسے، دنیا ساری مل کے بھی صبح دیا دو سنتاں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سنتاں کا اتنا بڑا ہوئے اتنا مقابلہ فضل کتنا ہوئے بولیے، پھر فجر رہ گئی صبح کے اذکار بھی ہے، اذکار ہوتے بولتے نہیں ہوتے۔ حسن المسلم میں کتاب ہے چھوٹی جی، وہ دے اندر 22 اذکار بیان کیتے ہیں۔ پیغمبر نے پوری زندگی کے 22 اذکار کا اندازہ نہیں کیتا، جڑے ساڈے 100 دے وچوں 90% لوکاں نوں صبح شام دے اذکار کیتے ہیں۔ او دی وجہ تو ساڈے گھراں وچ جادو ہے، او دی وجہ تو ساڈے تے جنات حملہ کر دے، او دی وجہ تو شیاطین ساڈے تے مسلط ہوئے۔ جیڑا بندہ اذکار نہیں کرتا وہ سمجھے کہ میں شیاطین دی لپیٹ دے اندر،
نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ایک دو اذکار بیان کر کے بات اگے چلانا. آقا علیہ السلام سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ایک روٹین کر نہیں سکتے، لیکن فجر دے ٹائم جگہ دے پیر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 10 دفعہ پڑھ دے. جگہ دے پیر فرماتے نے جیڑا بندہ 10 دفعہ کلمے پڑھدا صبح دے ٹائم اللہ کو اولاد اسماعیل دے وچوں ایک غلام آزاد کرن دا ثواب عطا کر دیندے نے. تے جیڑا بندہ ایک کلمے 100 دفعہ پڑھدا ہے، صحیح بخاری دی حدیث ہے 100 دفعہ فجر کو بعد پڑھدا ہے، او دے تے پرانے تو پرانا جادو بھی ہوئے گا، وہ جادو ختم ہو جائے گا. اگر کوئی دنیا دا جادوگر اس انسان کے اوتے جادو نہیں کر سکے گا. جیڑا بندہ صبح دے ٹائم میں کلمے پڑھدا ہے اس جسم کے اندر شیطان اور جن داخل نہیں ہو سکتا. آج تو دماغیاں کو جانا ہے، کنیسانے کو جانا ہے میرے تے جادو ہویا جی، میرے تے فلانا مار کر گیا فلانا کر گیا. کیوں؟ تیرے اپنے منہ زبان نہیں، تم بھی کچھ پڑھ کے دیکھ میرا کام کرنا انسان ہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وعصیلا. آئیے ذرا غور کیجئے ایمان والےو، اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرنا، صبح و شام ہوتیاں تسبیحات کو بیان کرو. آئیے میں کہ چلا تھوڑا جیا جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ تینے کل صبح 3 دفعہ پڑھدا ہے قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 3 دفعہ اسے ترتیب میں قل هو اللہ پہلو پڑھی بعد قل اعوذ برب الفلق پڑھی پھر قل اعوذ برب الناس پڑھی 1 دفعہ پھر 2 دفعہ پھر 3 دفعہ. جگہ دے پیر فرماندے نے اے دیتے کائنات دی کوئی طاقت جادو نہیں کر سکتی، کوئی شیطان اے دیتے حملہ نہیں کر سکتا. کیونکہ نبی علیہ السلام تے جدو جادو کیتا لبید بن عاصم یہودی دیاں 2 بیٹیاں نے آقا علیہ السلام کی داڑھی دے 11 وال لے کے وہ کنگے دے وچ رکھ کے نا تے انہاں نوں گنڈا دے دتیاں گئیاں تے کنگا جڑا پھیرے سروان ایک تو ہے او دی سوراخ دے اندر رکھ دتا جاندا ہے. تیری میری ماں اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اگر وہ جادو کسے پہاڑ دی چوٹی تے بھی رکھ دتا جاندا پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاندا. میرے تیرے پیرو مرشد دی حالت ہو گئی ہے جڑا کام کیتا ہے تے نہیں کیتا، جڑا نہیں کیتا تے نے کر چھڑیا ہے. آپ دی داڑھی مبارک سر تے بال گرنے شروع ہو گئے. اما جی عائشہ فرماندیاں نے میرے پیغمبر دی طبیعت خراب ہو گئی. صحیح بخاری دی روایت امام بخاری نے پاک کر لیا ہے آسمان تو جبریل آئے محبوب جی تھوڑے تے لبید میں نہ سمتیاں یہودی دیاں 2 بیٹیاں نے جادو کیتا ہے تے جادو نہ ایک کنگے دے اندر وال لے کے تھوڑی داڑھی دے انہاں وال دے وچ سوئیاں رکھ کے تے انہاں نوں گھنٹا دے دتیاں نے تے میرے سلوان کو ہے او دے اندر او کنگا موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جگہ دے پیر نے بھیجیا اس کنویں دے وچوں کنگا کڈ کے لے آئے. ایسا میرے پیغمبر نے کنگا اپنی تلی تے رکھیا تے عرشاں وال نظر اٹھائی ہے اللہ ہن دسیا جے دا علاج کی ہے. فرمایا جبریل وال بھی یاراں نے قرآن دیاں آیاتاں بھی یاراں نے وال یاراں نے آیاتاں بھی فلک دیاں 5 نے ناس دیاں بولیا 6 نے کنے ہو گئی. میرے محبوب جی ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ اتے تھوک مارتے جاؤ گھر کھلتی جائے گی جادو ختم ہوتا جائے گا. کہ اماں جی فرماندیاں نے جدوں بھی آقا بیمار ہوئے میں مولوی کا تیر پڑھ کے تھم کر دی اللہ شفا دے دے. یہ صبح کے اذکار کی گل ہے پڑھتا کی وجہ سے صبح کے اندر جیڑا بندہ 3 دفعہ پڑھتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ صبح پڑھتا ہے تینوں زمین آسمان دی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. مغرب تک اور تو کرونے
دیاں گلاں کرنا ہے خدا دی قسم دنیا دی کوئی وفا ہوئے جڑا بندہ صبح 3 کلمے 3 دفعہ پڑھ لیندا ہے اونوں زمین آسمان دی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی رات نو مغرب تو بعد پڑھے نے ساری رات کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی آئیے نا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کبھی فتح کیتا دسن والا دستا ہے انہاں دا کھانا نہ کھایا جے اے کھانے چ زہر ملاندے نے کھانا اندر جاندا تے جگر پھڑ جاندا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں او زہر کی ہے پیالے چ زہر پا کے پیش کیتا جاندا ہے میرے خالد نے زہر دا پیالہ پھڑیا تے پڑھتے نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم بڑے آتے زہر دا پیالہ پی گئے لاہور جو جڑا زہر دا ایک ٹکا کھانے تے پیندا سی کھانا کھاندا سی تے جگر پھٹ جاندا سی جدوں میرے خالد بن ولید نے ایک کلمات پڑھے تے پورا زہر دا پیالہ پی گئے تے یہود و نصارا سامنے کھڑے نے آندے نے خالد تو ہن بچدا نہیں حضرت خالد بن ولید آندے نے تسی آندے ہو میں بچنا نہیں میں کہنا میں مرنا ہی نہیں یہ کنو کنو آدھے نے کلمے جنہاں نے نہیں آدھے بھی یاد ہے حضرت عثمان اس حدیث کے راوی نے کہ حضرت عثمان نے بیٹے حضرت عبان انہوں فارغ ہو گیا کہ حضرت عبان کا بیٹے حضرت عثمان کے پوتے کہنے لگے ابا جی وہی تو کہیں دے دادا جی نے کلمے دسے نہ اور مالنا تو کچھ نہیں ہو سکتا یہ فارغ کیا ہے کہتے کہ پترا جو کلمے پڑھنے ہی ہوئے کلمے پتا نہیں نا حجاج بن یوسف نے حضرت انس نو قید کیتا انس تو میری مخالفت کیوں کر رہے فرمایا تیرے چ 4 خامیاں نے رب دا نافرمان ہے نبی دی سنت دا مخالف ہے اللہ دے ولیاں نو تو عزت ذلت دتی ہے رب دے دشمناں نو تو عزت دتی ہے تے حجاج نے تلوار میں آن چو کڈی کھڑا ہو گیا کی لگا کر بھائی ایسے لوگ قتل لگا کر فرمایا حجاج کنا تلواراں دے کولوں ڈرانے 10 سال نبی دیاں جتیاں سیدھیاں کر کے کوئی سبق سکھیا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین مرنا تے جیونا اللہ واسطے وے تے نالے حجاج کن کھول کے سن لے تیری تلوار میرا لو بھی نہیں کر سکتی جدوں دی میں چکا دے پیر کو حدیث سنی ہے جڑا بندہ صبح دی نماز تو بعد کلمے پڑھتا ہے انہوں زمین آسمان دی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی میں اج تک انہاں کلمیاں دا ناگا کیتا ہی نہیں کیا مار تلوار آج بھی فجر کو بعد پڑھیا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم مار تلوار حجاج اگے پھر پیچھے پھر اگے پھر پیچھے حضرت کام شاہ کی نہ مارتا نہیں کہ حجاج بن یوسف دے الفاظ نے ورعیتہ علی آتکئی اسدین عظیمین فاتحین افواہما انس تیرے کندیاں تے بڑے بڑے شیراں نے منہ کھولے نے میں تینوں مارن واسطے انہاں او اگوں مینوں کھان نو پیندے نے یہ کلمے یاد پڑھنے کدوں نے فجر کو فجر بعد پڑھا گیا پھر پڑھا گیا نا جب فجر رہ گئی تو سارا کچھ رہ گیا روٹین دے وچ نہیں رہنی چاہیے کبھی کتے ہوا چلو رہ گئی آخری انسان لیکن ایک بندہ معمول ہی بنا دیں گے بندہ سوتا ہے سورج چڑھتا ہے ایک بندہ دعا کرنا دے وچ پیشاب کر کے نہ شکار نہ چاہتا آندہ لے پہلو تھڑک تھڑک کے سواتا ہے سمجھا یہ بڑا کہنا نہیں سمجھا وہ آندہ اللہ کرتا سواتا اللہ ساری رات جاگتے ہو کہ جدو رب نہ گلا کرن دا ٹائم ہوندا ہے وہ سو جاندے تے چگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ فجر دے اندر 10 دفعہ درود شریف پڑھدا ذکر 10 صبح 10 شام قیامت دا دن ہوئے گا ادرکتہ شفاعت یوم القیامہ آقا فرماندے نے میں اس بندے دی شفاعت اللہ دے اگے کراں گا
ایک رہتا ہوئی واجہ بد لہو شفاعتی، جڑا 10 دفعہ درود شریف سویرے پڑھدا 10 شام پڑھدا او دی شفاعت میں محمد تے واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان جڑا 3 دفعہ پڑھدا ہے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی، آقا فرماتے ہیں 3 دفعہ صبح پڑھتا ہے 3 دفعہ مغرب کے بعد، قیامت کا دن ہوئے گا ایک بندہ یقینی میرے کو آئے گا، میں اس بندے کے بازو کو پھڑ کے جنت داخل کر دیا گا، اور اللہ اس بندے کو راضی کر دے۔ اللہم اجرنی من النار 7 دفعہ پڑھتا ہے، آقا فرماتے ہیں اس بندے کو جہنم میں سٹیا جائے گا، جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں۔ کتنے کچھ کام کے فوائد بیان کرا، ہر ذکر دا الگ عظمت نے فضیلت ہے دی برکت ہے، لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا، سنو دعان میرے نبی دی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم بارک لے امتی فی بکورہا، اللہ میری امتی صبح دے اوقات کے اندر برکت پا دے۔ اور فجر با جماعت پڑھنے والے ہو، فجر دی نماز با جماعت پڑھنے والوں، ٹائم نہ پڑھنے والوں، اللہ 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 تھوڑے واسطے محبوب پیغمبر نے اپنی زبان نبوت جو برکتیاں دعاواں کی دیاں نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کتنے خوش قسمت لوگ جڑے فجر با جماعت پڑھتے نے دعاواں نبی دیاں حاصل کر دے نے۔ انشاءاللہ تعالی آج تو بعد فجر رہنی، بڑا تیوں بڑا منحوس آدمی ہے، بڑا ہی بدبخت آدمی ہے، بڑا ہی بدقسمت آدمی ہے جنہی فجر جماعت تو رہ جائے، جنہی فجر سورج چڑھن تو پہلے نہیں پڑھتا، یہ بڑا منحوس آدمی ہے، اللہ دے ہائے دی کوئی قدر تے ویلیو نہیں۔ اگر باجماعت فجر پڑھے گا برکتہ ہی برکتہ نے، رحمتہ ہی رحمتہ نے، صبح دے اوقات کے اندر اگر برکتہ حاصل کرنا چاہنا ہے، ایت پڑھی ہے صبح دے ٹائم اللہ رزق نو تقسیم کر دے نے، جڑے لوگ باجماعت فجر دی نماز پڑھتے نے اللہ انہاں واسطے رزق دے پھاٹک کھول دیندے نے۔ آئیے اگے چلا، آقا فرماندے نے جڑا بندہ خرید و فروخت دے اندر سچ بولتا ہے، جیڑی چیز دیتی او دے آپ بیان کرتا ہے، جیڑی چیز دیتی او دے اندر سچ بولتا ہے، تے جگہ دے پیر فرماندے نے البیعانی بالخیاری ما لم یتفرقا فإن صدقا وبین پورکا لہما فی بیعہما وإن کلہا وقتما، فرمایا مخف محبت برکت ببیعہما، جیڑا بندہ خرید و فروخت کرنے والا سچ بولتا ہے، آقا فرماندے نے او دے سچ بولن دی وجہ تو اللہ دے رزق دے اندر برکتاں پا دیندے نے۔ اور سچا تاجر جیڑا قیامت دے دن نبیاں نہ ہوئے گا، صدیقین نہ ہوئے گا، شہداء نہ ہوئے گا۔ تے ہن ساڈا گل تے قسم اللہ دی قسمیں بھائی، اللہ دی قسمیں اے چیز نہیں بھائی، اللہ دی قسمیں تے چا پھیلا اللہ ایک گل تے جڑا قسم کھاندا ہے تاجر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دنیا کا جھوٹا آدمی ہے جڑا جھوٹ بول کے اپنا سودا بیچدا ہے، اے دے سودے دے اندر اے دے رزق دے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کنے فراڈ ہو رہے ہیں پاکستان کنی ملاوٹ ہو رہی ہے پاکستان، بولتے نہیں ملاوٹ کے اندر پاکستان جڑا ہے بے ایمانی یہ اگے رہے، اور عمران خان صاحب کے آئے سے نا کرپشن ختم کرنے واسطے بھئی کرپشن ختم کر دے تے جنی کرپشن ایسے دور تو یہ پاکستان کے سابقہ ریکارڈوں کی پڑ گئے بولتے رہے یہ دینا جڑے بندے لگے نے چینی چور، گندم چور، آٹا چور، انہوں کا انتظام نہیں، انہوں کا انتظام کو نہیں، یہ سارے خریدتے رہتے ہیں، انہوں کا کرپشن کا ایک روپیہ بھی نہیں کبھی نیڑے ہوں گے۔
سات کا ریکارڈ ختم ہو گیا. اور پاکستان کے اندر جتنی بے ایمانی ملاوٹ چیزاں کے اندر ہوتی ہے، اپنی ایمانداری نہ دسو کوئی چیز ہے جڑی ملاوٹ کو پاک ہوئے؟ بولتے نہیں. تے باہر کے ممالک چ تر جو یہودی نے انہاں کبھی ملاوٹ تیرے نہیں ہوتی تھی. اسلام سارے واسطے نہیں، دنیا واسطے نہیں، لیکن اسلام کے سارے قوانین کے عمل کرتے ہیں یہودوں سارا. تاں تو مالی لحاظ نہ سارے تو مضبوط نے. کہ مسلمان جڑے نے یہودوں سارا سے استجے کرتے. میرے بھائیو، تاجر سچا قیامت نو نبیاں دے نال، شہداء دے نال، اولیاء الرحمان دے نال، صدیقین دے نال، جنہی تجارت کے اندر سچ دھوکا بے ایمانی فراڈ نہیں، خدا مقام دیکھو پھر وہ عزت اللہ کرتا ہے وہ کی مثالہ اسلام سے موجود. اگے آئیے. جیڑا انسان لالچ تو بچنا ہے، لالچ تو بچنا، لالچ نہیں رکھتا، لوگوں دیا جیباں تے دھیان نہیں دیتا. جگہ دے پیر فرماندے نے، حضرت حکیم بن حسان بیان کرتے ہیں، میں جگہ دے پیر کو آیا، اللہ دے رسول تھوڑا مال دے آجے، دیتا ہور دے آجے، پھر دیتا ہور دے آجے، پھر دیتا. فرمایا یا حکیم ان ھذا المال حاضرۃ حلوۃ فمن اخذہ بسخاوۃ نفسہ بورک لہ فیہ ومن اخذہ بِإِسْرَافِ النَّفْسِ لَمْ يُبَارِكْ لَهُ فِيهَا كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ. اے حکیم بے شک مال جڑا سب صبر تے میٹھا ہے، لیکن جڑا نہ بندہ اپنے نفس دی سخاوت دے نال بغیر لالچ تو بغیر منگت تو اللہ اکبر کسے کولو منگدا نہیں، کسے کولو لالچ نہیں رکھدا، اللہ پاک او دے مال دے اندر برکت پا دیندے نے. تے جڑا 24 گھنٹے منگدا ہے مر گیا رڑ گیا، وہ میرے تے پلے ہی کچھ نہیں، اور تھوڑی مہربانی ہے یار میرے نال تعاون کرو. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ منگدا ہے قیامت کے دن تے چہرے تے ماس نہیں ہوئے گا. ایک تے بندہ مستحق کے حقدار ہے، وہ مستحق حقدار انہوں دینا چاہیے، لیکن دین لگیا ویکھو یہ نماز نہیں پڑھتا کہ نہیں، دین لگیا ویکھو مشرک تے نہیں، دین لگیا ویکھو یہ گھر کو دین ہے، یہ خدا آدمی ہے. جڑا انسان اللہ دے راہ دیندا ہے اور جڑا انسان لیندا ہے لالچ تو پا کے، اللہ او دے رزق بھی برکتاں عطا کرتا. آئیے اگے چلا. جگہ دے پیر فرماندے نے، یہ حدیث ہے، حدیث قدسی جنوں کیا جاتا ہے. اس حدیث کے راوی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنى واشد فقرك والا تفعل ملات يدك شغلا ولم اشد فقرك. اللہ کہتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی، اللہ خود کہہ رہے ہیں آسمان تو اللہ خود کہہ رہے ہیں. حدیث قدسی دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رب اپنے بندیاں نال ڈائریکٹ مخاطب ہے، لیکن وچ صرف نبی علیہ السلام نے، کیونکہ جبریل آسمان تو وہی لے کے نبی دے قلب اندر تے آندا ہے، تے پیغمبر علیہ السلام کی زبان نبوت کا فرمان ہے. آئیے سنن مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ، الحاکم، 4 حدیث سے احادیث کی حدیث ہے. آقا فرماتے ہیں اللہ خود کہہ رہا ہے یقول یا ابن آدم، اے ابن آدم تفرغ لعبادتی، اپنے آپ کو میری عبادت واسطے فارغ کر. اور 24 گھنٹیاں دے وچ ایک نماز تے چلو کتنا ٹائم لگ جائے، بولو 20 منٹ
زمان کے جو ستا پڑھنے پہلے رہنے اللہ کی گھر بجار والا نے کہا ہے وہ 2.5 گھنٹے جیڑا بندہ 24 گھنٹے 2.5 گھنٹے نماز نہیں کرتا وہ بتا کے ہلواتا حق ہے تینوں نے ڈنگر ہی بہتر میں وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ کہیں بندے ایسے نے اکھاں ہے نے ویندے نہیں کان ہے نے سنتے نہیں دل ہے نے سوچتے نہیں قرآن آتا ہے ڈنگر نے اگے کیا نہیں معلوم ازل ڈنگراں تو بھی بدتر نے ہر ڈنگر نے کھاتا اپنے مالک تک کام کیتا ہے مالک کو پٹھے پائے صبح شام چو لیا ہے بکرے کو پٹھے پائے چوری تھلے کو لیا ہے ہوتی کو پٹھے پائے ریڑی اگے چو لیا ہے اس بندر نے کلندر کو پہچان لیا ہے اس کتے نے گڈریے کو پہچان لیا ہے لیکن دل رات مالک کی نعمتاں کھا کے اپنے مالک کو پہچانتا ہی نہیں پنڈ تھا ہوئے نا تے چھپڑ ہے کلام تے او نا وچ مجھاں مردیاں نے چھپڑ تے زمیندار باہر کھلوتا ہوندا باہر ڈھیر چکدا ہے اے میرا دیکھو مارتا وچ تے مجھ بھی چوٹ پیندی تے نال دیاں نے پیرا کتھے چلی ہیں سورج آسمان پہ لاتا پیا ماردا ہے گرمی بڑی ہے بڑی ٹھنڈی جگہ ہے وہ پتہ نہیں آندی ہے آندی ہے تسی بیٹھیاں رہو میرا مالک کنڈے تے کھلو کے آوازاں پیا ماردا ہے اور ڈنگر نوں ایک آواز ماری آ اونے چھپڑ ٹھنڈی جگہ چھڑ دتی تینوں پج کے اللہ اکبر دی آواز پیندی ہے تو کس طرح کیوں نہیں چھڑدا تو کاروبار کیوں نہیں چھڑدا تینوں کی مرض ہے یہ مطلب ہے اللہ اکبر اللہ سب تو بڑا ہے اگر تو دکان تو اٹھتا نہیں دفتر تو اٹھتا نہیں کاروبار کی کرسی تو اٹھتا نہیں تیرا کاروبار بڑا اللہ بڑا نہیں تیری وہ دفتر کی کرسی بڑی ہے رب بڑا نہیں اور میں بات دعوے نہ کہنا جیڑا انسان رب دی آواز سن کے اپنا کاروبار نہیں چھڑدا او دا رزق حرام ہے جاؤ امام ابن تیمیہ فتوا کرو کیڑی چیز ہے جڑی تھانوں ووٹ دی اللہ نے گھر چوں لگی پیغمبر تے صحابہ دے سارا کچھ نہیں چھڑ دے صحابہ دی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول میرا اتنا پیار کرتے اتنی محبت کرتے میرا دلداری کرتے روے دی بیٹھے ہوتے پیار کرتے ادھر آواز آتی اللہ اکبر جگہ دے پیر میرے کو کیے اٹھتے جی میں تو چاہتے ہی نہیں لاہور یا خدا اپنا قبلہ درست کرو خدا کی قسم کھا کے میرا سارے کام ہی درست ہو جائے اللہ کہتے ہیں میں تینوں دے وہ ماچے نا ایسا کریے چڑی اگے موڑ آئے حویلیاں آئیاں کھلیاں آئیاں لیکن اس ڈنگر کو پتا میرے والد کا دروازہ ہے وہ کہنے کھلی منہ نہیں مار تینوں نہیں پتا میرے والد کا دروازہ کیسے کمرہ میں کھے چھاڑنا پھر میں تینوں رب نے عقل نہیں دیتی اگلوں کھیلتا خطابہ نہیں دیتا پوری رات فیس بکاں تے اپنی رات کی نیند نو تباہ کرنے والوں اتوں آواز آ رہی ہے تفرغ لعبادتی او میرے بندے اپنے آپ کو فارغ کر لے پچھلی رات کا ٹائم ہوتا ہے
کہ میں تھلے آسمان تے آن کے اپنے دوویں ہاتھ پھیلا کے آنا، کوئی ہے میرے کو گناہاں دی معافی منگن والا، کوئی ہے میرے کو شفاواں منگن والا، کوئی ہے میرے کو رزق منگن والا، کوئی ہے میرے کو اولاداں منگن والا۔ اللہ تھلے آسمان تے آ کے آندے نے او میرے دوستا کدی رب نہ پچھلی راتی گلاں کر کے ویکھیا تے کر، ایس کتاب تے اتارن والے دی قسم ہے او مزہ تے عمران خان اپنی وزارت دی کرسی تے بیٹھدا نہیں ہوندا جڑا پچھلی راتی کمرے دی لائٹ بند کر کے رب کے روندا ہوندا ہے۔ اللہ میرے فارغ کر دے میری عبادت واسطے، میں کی کروں گا؟ عملہ ارشد رکھا میں تیرے سینے نو گلی کر دیاں گا، میں تیرے سینے نو گلی کر دیاں گا، باشدہ فقرہ کا تے فقیری نو روک دیاں گا، تے تنگ دستی نہیں دیاں گا، جب پہل ہو جائے گی تیری زندگی کے اندر کبھی تو مٹی نو بھی ہاتھ لائے گا میں وہ بھی سونا بنا دیاں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَاتُ يَدَكَ شُغُلًا، فرمایا علم اسدہ فقرہ کا اگر تو میری عبادت واسطے ٹائم نہیں کٹے گا تے میں تینوں دنیا دے کماں چ اینا پا دیاں گا، اینا مصروف کر دیاں گا، تیرے کو اپنے دے واسطے بھی ٹائم نہیں رہے گا تے فقیری تیرے تے مسلط کر دیاں گا۔ آئیے ایک اور حدیث سن لو، حضرت ماکر بن یسار رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ربکم تبارک و تعالی، اللہ نے جبنا آدم تفرغ لعبادتی، اور کبھی میرے نال بھی بیٹھ کے دکھ سکھ دیاں گلاں کر لیا کر، رشتہ داراں کے روزے کا مان گیا جڑ گیا، کبھی کسی کے داستان کو دیکھا اللہ نے جسے کہ تو کرنا یہ یاراں بھی دسنا فلانا ہے تو کیا تے جدوں تو میرے اگے روئے گا نا تے میں دنیا وچ کسے نوں دسنا نہیں۔ بولو یہ تھوڑا روئے گا ساڈی کر منصور دعا مولا تیرے در تے ٹکے آ مولا، تفرغ لعبادتی، فارغ کر لے میری عبادت، رب رکھ تینوں مینوں کہندے ہیں اوے فارغ کر لے، کدی ویلا بیٹھ کے الائڈگی چ بیٹھ کے میرے نال گلاں بھی کر لیا کر، جدو پچھلی راتی اٹھ کے بندہ رب اگے روندا ہے، رب نال گلاں کردا ہے، اللہ تیرے پھر میری رحمت تے برکت تے دروازے لگی، میں رزق واسطے تیرے واسطے رزق تے پھاٹک ہی کھول دیاں گا، دروازے میں نہیں پھاٹک کھولا۔ پچھلی راتی میں اگے بھی دسیا تھانوں، چلو بہتے نہیں پڑھن جوگے، 2 نفل ہی پڑھ لیا، 2 نفل پڑھ کے جڑا بندہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ میں شرطیہ تھوڑا کہہ لے تجربہ کر لو، ساڈی کر منصور دعا مولا تیرے در تے ڈگے آ مولا، نہیں تیرے باجوں اینا دکھیاں دا کوئی اور سہارا یا مولا، ساڈے آپاں دی کوئی حد نہیں، تیری رحمت تو پرود نہیں، ہر ویلے ٹھاٹھا مارتا ہے تیری رحمت دا دریا مولا۔ اللہ جنے بندے آئے نہیں تیریاں بندیاں آئیاں نہیں، میں دعا لگا کر رہا بھی کیا جے اللہ تو آس کسے دی توڑی نا، تو در تو خالی موڑی نا، اللہ جنے تیرے بندے بندیاں دور دراز دا سفر طے کر کے آئے، اللہ تو آس کسے دی توڑی نا، تو در تو خالی موڑی نا، تینو خالی ہاتھ پرتاؤ تینو آؤندی ہے آپ حیا مولا۔ دنیا میں درباراں تے جائے گا، بکرے لے کے جائے گا، چھترے لے کے جائے گا، چولاں دیاں دیگاں لے کے جائے گا، قبراں نوں کچل دے گا، اوتھے چادراں نہیں چارے گا، گلے وچ پیسے نہیں پائے گا، اور تو آواز ہوندی ہے دنیا دیاں قبراں تے جائے گا، سب کچھ لے کے جائے گا، اوتھوں کچھ نہیں لے کے آئے گا، میرے
کرتے آئے گا ایتھے کچھ نہیں لے کے آئے گا ایتھوں سب کچھ لے کے ہی جائے گا کدے کولوں منگنا اللہ دے میرے واسطے فارغ ہو جا املاک قلبک جنہاں میں تیرے دل نو غنی کر دیاں گا ہائے ہائے وا املا یدیک رزقا میں تیرے ہتھاں دی بنیاد رزق نہ پا دیاں گا سبحان اللہ جدوں میری عبادت واسطے ٹائم کرے گا میرے واسطے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہوتا ہے پچھلی رات کی نا قیدیاں والا لباس پا کے اجرا قیدیاں نے جیلہ نہیں پایا وہ پا کے تہجد پڑھتے سن پتہ کیا نے نماز اللہ قیدی تیری عدالت چ کھلوتا ہی اللہ انہوں معاف کر دے یا انہوں پھانسی لا دے جڑی تہجد دی نماز ہے یہ دی لذت یہ دی بہار خدا دی قسم وکری یہ اللہ دی لاڈلی نماز پچھلی رات بندہ کلا آسمان دنیا تے رب میں کہنا کہ اولیاء اللہ مانتا رب تے تیری ماں نال زیادہ پیار کرتا ہے تیرے 70 ماما مل کے بھی تیرے نال اتنا پیار نہیں کرتی رحمت کا 100 درجہ ہے اللہ نے ایک درجہ دنیا کی کشید سی سامان ایک درجہ دیتا ہے وہ تینوں گلی جگہ تے سلانا پسند نہیں کرتی 99 درجے رحمت دے میرے کول میں تینوں جہنم وچ جلانا کیویں پسند کراں میری رحمت دا دریا وگدا او دریا وی بے بہا وگدا تفرغ لی عبادتی فارغ کر دے اپنے آپ نو میری عبادت واسطے دل غنی کر دیاں گا ہاتھ رزق نہ پر دیاں گا اگر تو فارغ نہیں کرے گا فقیری تیرے تے مسلط کر دیاں گا تے تیرے جڑے ہاتھ نے نا دنیا دے کماں وچ پا دیاں گا تینوں میری کوئی نہیں رہے گا میری رحمت دا دریا وگدا او دریا بھی بے بہا وگدا آؤ میرے بوئے بہ جاؤ میری رحمت لٹ کے لے جاؤ تسی جرماں دا اقرار کرو میری رحمت دا انتظار کرو میں معاف کراں میں پاپیاں دے دل صاف کراں اللہ اللہ میں معاف کراں میں پاپیاں دے دل صاف کراں تو ہور کسے در تے جاوی نہ کسے ہور اگے چولی کھلاوی نہ میں عطا نہ کراں رحمان نہیں اور تمہیں میرے کولوں نہ منگے انسان نہیں تو میرا در چھڑ کے لامے جائے میرا کوئی مخلوق کو مانگنے بھارت چھڑ جڑے آپ رہتے منگتے آپ کو مانگنے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد اللہ نے منو چھڑ کے جنہ کو مانگ دے ہو کھجور کی گٹر کے اندر ایک پتلا جا تاہا ہوتا ہے گٹر کے اندر ایک پتلا جا چھلکا چڑیا ہوتا ہے اللہ نے منو چھڑ کے جنہ کے چولیاں پھیلانا ہے منو چھڑ کے جنہ دنہ دیا نظروں نیازہ دینا ہے یہ اس چھلکے دے پاٹے دے مالک نہیں تینوں ایک 5 کلو دا مڈا تو ایویں نہ للہ
بول دے نہیں دے دے جے نہ بابیاں دے ہاتھ واسطے پتر ہوتے نا تے سارا کچھ پولٹری فارم کھا لیتے ہیں تے جے بابیاں دے ہاتھ وال پتر دی ہوندیاں کاری مقبل کدی 28 بال نہیں سکتے کاری کو فیصلہ بازی نے 28 بال نے کہا 50 پورے کرنے یہ کدے ہاتھ چ سارا بولیا جی اللہ دے ہاتھ چ اللہ نے مینوں چھڈ کے جنہاں کو منگنا ایک کھجور دی گٹک دے اندر ایک دھاگا اس دھاگے دے مالک نہیں اللہ 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 ایک اور مقام سن لو ٹائم تے ختم ہو گیا جمعے دا تے میں تینوں قرآن دا ایک اور مقام لگا سنان اللہ نے مینوں چھڈ کے جنہاں دے کولوں منگ دے ہو گل آ گئی ہے تے گل سن لو یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز اللہ تیرے منو چھڈ کے جنہاں نو منگ دے ہو فرمایا ایک مکھی پیدا کر سکتے نہیں منڈا کتوں پیدا کر سکتے ایک مکھی بنا سکتے نہیں اگے کیا چل مکھی نے مکھی دا پر بھی بنا سکتے نہیں تے تیجے نمبر تے گیا مکھی کھانے جو تھوڑا جہا لے جائے اس مکھی دے منہ تو واپس کرا سکتے نہیں فرمایا منہ ضعف الطالب والمطلوب یہ لین والا بھی کمزور ہے تے دین والا بھی کمزور ہے اللہ اللہ علما قدر اللہ حق قدر ہی اور غیرہ کولو منگ کے تو رب دی قدر نو جانے ہی نہیں درباراں تے چادراں چڑھانے والا تساں اللہ دی قدر نہیں جانتے قبراں دی کھیت چھاننے والا تساں اللہ دی قدر نہیں جانتے ماں قدر اللہ حق قدر اللہ تے بڑا مضبوط ہے طاقتور ہے اس واسطے منگنا کدے کول عبادت کڈ کے ٹائم کڈ کے اللہ دی عبادت واسطے کدی منگ کے ویکھ اللہ نے فارغ کر دے اپنے باپ نو میری عبادت واسطے میں رزق دے پھاٹک کھول دیاں اگے آخری سن لو جیڑا بندہ جگہ دے پیر فرماندے نے تابع بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی القین خبث الحدید والذہب والفضة لیس للحجۃ المبرور ثواب الا الجنہ آقا فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود اس حدیث دے راوی نے آقا فرماتے ہیں جڑا حج تے عمرے پے در پے کردا ہے حج بھی کردا ہے عمرہ کری جاندا ہے حج کری جاندا ہے اللہ فرماتے ہیں اے جڑا حج تے عمرہ ہے تیری فقیری نو ایویں سار دیندا ہے ایویں صاف کر دیندا ہے جویں پٹھی جڑی ہے لوگوں لوہے نو تے سونے نو پٹھی صاف کر دیندی ہے اس طرح اللہ تے تو فقیری نو صاف کر دے گا حج بہتے کر عمرے بہتے کر اللہ نے توفیق دی ہے تے کئی ایسے بھی بد نصیب نے جنہاں کو مال بڑا ہے تک پتہ نہیں ہے نا تے کئی ریڑیاں بیچنے والے ہر سال مکے جا رہے بولتے نہیں ہوں تو سلسلہ کرونا کا چل گیا داخلے بند پابندی میں سال جب تک 2-3 دفعہ نہیں جاتا میرے سکول نہیں ہوتی تو تھانوں اللہ نے مال دیتا ہے بہتا حضرت اللہ سے جاؤ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جنہیں حج عمرے زیادہ کرے گا اللہ اتنا ہی نہیں زیادہ کرے گا اور خدا کی قسم کھا کے کہنا جہان غلط ہو سکتا محمد کی زبان غلط نہیں ہو سکتی
اللہ تھانوں سارے نوں مکہ وکھائے مدینہ وکھائے اللہ جنیاں میریا ماما بہنا بھائی دوست احباب آئے اللہ نے سارے نوں مکے مدینے لے لے اللہ مدت گزری ہے سکھدیاں نوں اللہ وقت دیر ہی بڑی ہو رہی ہے اللہ بڑا دل ہون نہیں جائے اللہ مدت گزری ہے سکھدیاں نوں جوگی سانگ بنان نو جی کردا تیرے گھر دے دوالے نس نس کے اللہ پھیریاں پان نو جی کردا تیرا در ویکھاں تیرا گھر ویکھاں تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بندی اوتھے عمراں نگان نو جی کردا میں لکھاں پاپ کما بیٹھا حج کر کے میں شرمندہ ہاں منڈرے چج کر کے پلا چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردا جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی نئی ریس گلاب تے امبر دی جتھے ستائے اللہ تیرا نبی اوتھے مر کھپ جان نو جی کردا حضرت بابا علی شمشان علیہ الرحمن مدینے گئے تھے پڑھا گیا میں نے اللہ مانن نو جی کردا اے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں مکے جو گرم ہوندی ہے مدینے چ کیوں میاں صاحب اینا تو ٹھیک ہے اللہ 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 مانن نو جی کردا اے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں دل لگتا نہیں پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جب زیارتاں پاواں مدینے دیاں اسا مدینے دا کی سونا کر کر سونا جی جی سونا دل کھچ دیاں بانگ مشہوراں دے بیٹا مگریاں کاواں مدینے دیاں اے شرفت سندل کس کام دا ہے سر پسروری دے کولوں اے شرفت پسوری کس کام دا ہے پانی پین والا زمزم دا ہے مکے وچ جا کے پانی پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں اللہ مینوں تے تھانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا